بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ آپ کنعان سے فلسطین میں آ گئے تھے اور اسی جگہ رہنے لگے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ گھبرا کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ نے بیٹے کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے یوسف علیہ السلام، کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ہمراہ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم سب نے لکڑیاں کاٹیں اور ان کو جمع کیا، اپنی اپنی گٹھریاں باندھیں۔ اس کے بعد ان کو سروں پر اٹھا کر گھر چلے آئے۔ گھر واپس آئے، یہاں ہم نے اپنا گٹھر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے اپنی گٹھری کو سر سبز ہوتے دیکھا، ان میں شاخیں پھوٹ آئیں اور پھول کھلنے لگے۔ دوسرے گٹھر اس کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے اور میں نے بھی اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تو سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کی نشانی ہے۔ آپ نے ان کو پیار کیا اور کہا وہ اس خواب کو صرف اپنے دل میں رکھے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کم سن اور کم عمر تھے، اس لیے انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ دوسرا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے 1 سال کے بعد دوسرا خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا اور بتایا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے اور میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگیں اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کیا اور ان سے کہا، شکر کا مقام ہے، اس سے یوسف علیہ السلام تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی کے باعث اپنے بھائی روحیل سے ذکر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا تھا، اس لیے یہ فساد پھیلانے لگا۔ اس نے دوسرے بھائیوں سے بھی ذکر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ تو 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ کا کسی انسان کا نشان نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور اپنے دوسرے لڑکوں سے اندیشہ کرنے لگے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی سنیں گے تو وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش کریں گے
چنانچہ آپ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی اور بھی حفاظت کرنے لگے۔ ایک روز یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آغوش محبت میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا، اے یوسف علیہ السلام، یاد رکھ اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ کیوں ابا جان، کیا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ اے بیٹا، دنیا والے حرص و ہوا کے بندے ہیں، وہ بغض و حسد کے سبب وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد کی زبانی یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ شمعون حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کی ماں نے ساری باتیں سن لیں، چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کی بیویوں سے اس بات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کے دوسرے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ بڑے بھائی ہو کر چھوٹے کو سجدہ کریں اور اس کو اپنا بزرگ خیال کریں۔ والدہ شمعون نے ان عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ غصے میں بفر گئیں اور انہوں نے موقع پا کر اپنے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک روز سب کے سب جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سنا تو وہ سب کے سب آپس میں مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بات طے کی، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالنا چاہیے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور ہو کر اس کی بجائے ہم لوگوں پر مہربان ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یعقوب علیہ السلام، ہم سب کے باپ یوسف علیہ السلام کو ہمارا ساتھ بھیج دے، ہم سے بالکل بھی خوف نہ کیجیے، ہم سب یوسف علیہ السلام کو امانت خیال کر کے حفاظت سے رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے نو نہالو، یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہے، اس لیے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ لڑکوں نے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے یوسف علیہ السلام، اس میں تیری کیا مرضی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، پدرے بزرگوار، آپ مجھے بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت دیجیے، مجھے امید ہے کہ یہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک تو صرف یوسف علیہ السلام کے ہمراہ گئے، اس کے بعد بحالت پریشانی گھر کی طرف واپس ہوئے۔ یوسف کی ہمشیرہ کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی جو کنعان میں تھی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ سو رہی تھی، اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھنے کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ اٹھی اور اس نے پریشان حالت میں یوسف علیہ السلام کی تلاش کی۔
جب وہ نہ ملے تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلاش میں بھاگی اور اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اپنا تمام خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کو اس کے بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ بہن کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اس طرف جدھر یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے گئے تھے بڑی تیزی سے بے تحاشا بھاگی۔ انجام کار وہ منزل مقصود کو پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو بخیریت دیکھا تو فرط مسرت سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس کو یوسف علیہ السلام سے لپکے ہوئے دیکھا تو ان کو اس پر بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس کے آ جانے کی وجہ سے ان کی تمام کوششوں پر پانی پھیرا جا رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک بھائی آگے بڑھا اور اس کو یوسف علیہ السلام سے جبراً الگ کر دیا۔ وہ بہت روئی مگر ان کو اس پر بالکل ترس نہ آیا اور نہ یوسف علیہ السلام پر رحم آیا اور یوسف علیہ السلام کو بھگا کر لے گئے۔ لڑکی نے ان کا تعاقب کیا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنے دل بیتاب کو جس میں بھائی کی محبت کا چشمہ پھوٹ رہا تھا دونوں ہاتھوں سے دبائے اپنی آنکھوں سے دریائے اشک بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان، ابھی تو میں روتی ہوں، شاید کچھ عرصہ بعد یوسف علیہ السلام کے لیے میری طرح آپ کو بھی رونا پڑے گا اور اس کی جدائی میں اشکوں سے منہ دھونا پڑے گا۔ برادران یوسف کا سلوک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو لے کر دور نکل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں تک یعقوب علیہ السلام نہ آئیں گے، تب انہوں نے اپنے کاندھے پر سے اتار دیا اور زمین پر پٹک دیا اور آپ کے نرم و نازک رخساروں پر ان صفاقوں نے تمانچے لگا لگا کر اپنی آتش حسد کو اس کینہ بغض سے بجھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ تمام بھائیوں میں کم سن اور کمزور تھے، اس لیے اسی حالت میں وہ خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ تھے۔ مغمول حالت میں ان کو شانے کے بل دھکیل کر سخت اور پتریلی زمین پر نہایت بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کوہ کنعان پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جس طرح بھی ہو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس آواز کی بھی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ خواہ کچھ کیوں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے اشک رواں ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگے، مجھے اب گھر پہنچا دیں، خطا میری کیا ہے؟ بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک کا نام یہودا تھا، جس کا دل فولاد کی طرح سخت تھا، لیکن آپ کی